میلا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی تیز ہوتی جا رہی ہے اور گزشتہ شب اسرائیل نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر ٹھکانوں پر 33 سے زیادہ حملہ کیا ہے۔ پوری رات بم برسانے کا کام اسرائیل نے بیروت پر کیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ بیروت میں جہاں حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے اور اس حملہ میں حزب اللہ کے چیف اور سربراہ حسن نصر اللہ کی بھی ہلاکت ہو گئی ہے۔ یہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسرائیل کی IDF اور اس کی آرمی کا کہنا ہے کہ بیروت میں ایک جگہ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر تھا اور وہی حسن نصر اللہ بھی رہتے تھے۔ اس کو انہوں نے نشانہ بنایا، لگاتار اس پر بمباری کی اور 33 سے زیادہ ایئر اسٹرائک کیا اسرائیل نے بیروت کی اس جگہ پر، اس پوری بلڈنگ پر، اور اس بلڈنگ میں حسن نصر اللہ بھی تھے، اس لیے ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ دوسری طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ حزب اللہ کا جو میڈیا ونگ ہے اس کی طرف سے کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ فرانس کی کچھ نیوز ایجنسیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصر اللہ ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ بال بچ گئے ہیں۔ اسرائیل نے جس بلڈنگ پر نشانہ بنایا تھا، جس کو ایئر اسٹرائک کے ذریعے ٹارگٹ کیا تھا، اسی بلڈنگ میں حسن نصر اللہ بھی تھے، لیکن وہ بال بچ گئے ہیں اور وہ اسرائیلی حملے میں ہلاک نہیں ہو سکے ہیں۔ لیکن ابھی تک حزب اللہ کی طرف سے باضابطہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ العربیہ نے ایک خبر یہ بھی شائع کی ہے کہ حزب اللہ کے جو اعلیٰ کمانڈر ہے ان کا اپنے دوسرے ذرائع سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جو ٹاپ لیڈر ہے وہ ایک کمپلیکس میں موجود تھے جس پر اسرائیل نے حملہ کیا، ان میں سے کچھ کی ہلاکت ہو گئی ہے، کچھ زندہ ہے، لیکن جو دوسرے ذرائع تھے، جو کمیونیکیشن کا چین تھا، وہ چین فی الحال ختم ہو گیا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے۔ حسن نصر اللہ لبنان کے بہت بڑے طاقتور شخص مانے جاتے ہیں۔ حزب اللہ کے 1992 سے وہ کمانڈر چیف ہے اور ان کو ہمیشہ حملوں کا ڈر رہتا تھا، اس وجہ سے باہر کبھی نہیں نکلتے تھے۔ پہلی مرتبہ 2011 میں لوگوں نے ان کو سڑکوں پر دیکھا تھا جب وہ عاشورہ کے ایک جلوس میں چل رہے تھے۔ اسی طرح 2015 میں ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا، اس کے بعد ہمیشہ وہ اسکرین کے ذریعے ہی خطاب کرتے ہیں، کبھی عوام کے بیچ نظر نہیں آتے ہیں۔ جو رہنما، جو جرنلسٹ ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کو خاموشی کے ساتھ ان تک پہنچایا جاتا ہے اور اس طرح لے جایا جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ راستہ کون ہے، وہ جگہ کون ہے جہاں سے وہ گزرے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے۔ حسن نصر اللہ وہاں کے طاقتور شخص ہے اور 7 اکتوبر کو جب غزہ پٹی نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل نے جب پلٹوار کیا غزہ پٹی پر اور غزہ پٹی پر لگاتار اسرائیل کا حملہ جاری رہا، اس کے بعد ہی حسن نصر اللہ نے اور حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر حملہ شروع کر دیا۔ حسن نصر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اسرائیل پر حملہ کرنے کا مقصد غزہ پٹی کو، حماس کو ریلیف دینا، ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اسرائیل کو لگے کہ صرف وہ غزہ کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے بلکہ ہم بھی اس پر حملہ کر رہے ہیں، کہ اسرائیل پوری یکجہتی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ غزہ پٹی پر حملہ نہیں کر پائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر دونوں طرف سے راکٹ لانچ کیے جاتے تھے، حملہ ہوتا تھا، ایئر اسٹرائک ہو رہا تھا اور ایک دوسرے لوگ ہلاک ہو رہے تھے۔ 7 اکتوبر سے اب تک لبنان میں 1500 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور ان میں آدھی تعداد صرف پچھلے ایک ہفتہ کی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ پیجرز اور واکی ٹاکی کے ذریعے حزب اللہ کے کئی کمانڈروں کو اسرائیل نے ہلاک کرنے کا کام کیا۔ ایک ڈیوائس اور آلہ تھا جس کا استعمال حزب اللہ کے کمانڈرز کرتے تھے، اس میں بھی بارود رکھا گیا تھا، اس کو بلاسٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے کئی سارے کمانڈر کی اور عام شہریوں کی ہلاکت ہو گئی۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کمزور ہو جائے، اس کی کوئی طاقت نہ رہے۔ اسرائیل کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ دراصل اسرائیل کا جو نارتھ ایریا ہے، جس کو نارتھ اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ لبنان کی سرحد کے قریب ہے اور حزب اللہ کے حملوں کے ڈر سے، حزب اللہ کے حملوں کے خوف سے نارتھ اسرائیل میں رہنے والے تمام اسرائیلیوں نے اپنے گھروں کو خالی کر رکھا ہے، وہاں رہنے کو تیار نہیں ہیں، وہ دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں یا پھر وہ بیرون ملک ہجرت کر رہے ہیں، وہ وہاں رہنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ حزب اللہ کی طرف سے لگاتار حملہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ نہ رہے تاکہ نارتھ اسرائیل کا ایریا محفوظ رہے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبہ پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل کی حکومت لبنان تک پہنچ جائے۔ 2006 میں بھی لبنان پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے اور لبنان کے آدھے علاقے کو جو کنٹرول کر رہا تھا وہ اسرائیل کر رہا تھا۔ تب حزب اللہ نے جنگ کا آغاز کیا اور حزب اللہ نے 33 دن تک لڑائی جاری رکھی اسرائیل کے ساتھ۔ 33 دنوں کے بعد جنگ بندی ہوئی، سمجھوتا ہوا اور اسرائیل کی آرمی کو لبنان کے علاقوں سے نکلنا پڑا۔ لبنان میں 1980 سے تقریباً 1990 تک، بلکہ کہہ لیجیے 1975 سے 1990 تک لگاتار خانہ جنگی رہی، کیونکہ لبنان ایک ایسا ملک ہے جہاں عیسائیوں کی بھی آبادی ہے اچھی خاصی، مسلمانوں کی بھی آبادی، اور مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہے، شیعہ اور سنی ملا کر کے مسلمانوں کی آبادی وہاں 60% ہے اور کرسچنز کی آبادی وہاں 40% ہے۔
तो तीनों कम्युनिटी की वहाँ अच्छी खासी आबादी है और लबनान की जो आर्मी है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, हिजबुल्लाह की जो आर्मी है वो ज़्यादा मजबूत है। और जब भी इसराइल ने लबनान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, हिजबुल्लाह ने ही जवाब दिया और इसराइल को भगाया। 2006 में इसराइल को भगाने का काम क्या था, लबनान से हिजबुल्लाह ने, और उसके बाद दोबारा लबनान पर इसराइल ने कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। जब भी उसने हमला किया हिजबुल्लाह के कमांडरों ने बहुत भारी जवाब दिया। अब एक अहम सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा होगा कि अगर हिजबुल्लाह के कमांडर की हलाकत हो जाती है तो हिजबुल्लाह पर क्या असर पड़ेगा? क्या हिजबुल्लाह की क़यादत कमज़ोर पड़ जाएगी? क्या हिजबुल्लाह में लड़ने की सलाहियत नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है। हसन नसरुल्लाह तवील अरसे से हिजबुल्लाह के कमांडर और रहनुमा मौजूद है, लेकिन उनकी कई टीमें तैयार है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद है, मिसाइल मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के रहनुमा और कमांडर्स भी करते हैं और वो उसके ज़रिए लबनान पर हमला करते हैं। पिछले दिनों, बल्कि 2 दिन पहले की खबर है कि जब हिजबुल्लाह ने तिल अबीब पर रॉकेट लॉन्च किया तो ये नए अंदाज का रॉकेट था और इस रॉकेट को इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है डिफेंस करने वाला वो नहीं रोक सका। तिल अबीब में जाकर सीधे वो रॉकेट गिरा। तो हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का, हथियारों का, असलहा का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और उन सब को नाकाम बनाने में इजराइल अभी तक या कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। ये ज़रूर है कि जिस बिल्डिंग को फ़िलहाल निशाना बनाया गया है उसमें हिजबुल्लाह के आला तरीन रहनुमा मौजूद थे, लेकिन हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है। अब देखिए इस हवाले से मज़ीद अपडेट क्या सामने आती है। अल जज़ीरा और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ में यही खबर है कि इजरायली आर्मी ने हिजबुल्लाह के कमांडर हिजबुल्लाह की हलाकत का दावा किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। इसके अलावा ये भी खबर है कि हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडर्स हैं उनका कॉन्टैक्ट अपने तमाम मेंबरान से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म माना जा रहा है इस टाइम। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।